یہ ہمارے مشین کا پہلا پروسیس ہے مین موٹی نوڈل کا۔ عبید بھائی، نوکری ایک گھر پالتی ہے مگر اپنا ہنر، اپنا کاروبار، بزنس پورا خاندان اور آنے والی نسلوں کو پالتی ہے۔ لوگ اپنا ہنر چھپاتے ہیں مگر ہم یہاں بلا کر پریکٹیکل اپنا ہنر دکھاتے ہیں اور پریکٹیکل اپنا ہنر سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیک اپ پلان ہے کہ آپ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تب یہ لائف لائن آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کا 30,000 کو 5 سے آپ ضرب دے کر 1.5 لاکھ روپے آپ کی یہ ڈسٹریبیوٹر کی صورت میں ہے۔ تو اس میں ہماری ہیلپ یہ ہے کہ ایک تو ہم فارمولیشن مکمل طور پہ سکھائیں گے، ساتھ پریکٹیکل کام بھی سکھائیں گے اور ساتھ میں اچھی اور جاپانی اسٹینڈرڈ کی مشینری بھی پرووائڈ کریں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر۔ کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور کرے۔ اسی کی زندہ مثال آج ہمارے سامنے ہے ملک نذران بھائی کی صورت میں، جو ماشاءاللہ بڑا زبردست اپنا سیٹ اپ یہاں پہ رن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی ٹھیک ٹھاک۔ نذران بھائی ویسے تو بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن ہمارے چینل پہ بہت سارے ایسے ویئرز ہوں گے جنہوں نے آج آپ کو پہلی دفعہ دیکھنا ہے، تو کائنڈلی اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ میرا نام ملک محمد نذران ہے اور اسلام آباد سٹی سے ہوں۔ اپنا بزنس آئیڈیا لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میرا بیسیکل سوپ کا بزنس ہے، سوپ فیکٹری ہے میری ذاتی، اور ساتھ میں مشینری کا بھی بزنس ہے ہمارا، مشینیں بھی دیتے ہیں ہم تیار کر کے۔ ملک بھائی، پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں بے شمار لوگ سوپ میکنگ کا کام کرتے ہیں، مشینیں بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کہ صرف ملک نذران صاحب اور کوئی نہیں، تو کس طرح اس چیز کو آپ جسٹیفائی کریں گے؟ ایسا کون سا یونیک آئیڈیا ہے کہ لوگ آپ سے ہی رابطہ کریں؟ اس میں 2-3 چیزیں بھائی۔ ایک تو ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے کہ مجھ سے ہی کیوں کیا جائے، آپ کہیں سے بھی رابطہ کریں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، مگر 2 چیزیں صرف آپ نے دیکھنی ہے۔ ایک اچھی نیت ہو، دوسرا آپ کو مکمل اس کا بیک اپ مکمل طور پر اس بزنس کے حوالے سے گائیڈ درست کیا جائے، نہ کہ آپ کو صرف مشینری دے کر چلتا کر دیا جائے کہ بھائی آپ یہ کام آگے خود کریں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ فلاپ ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اندر آپ کے لیے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ میرے سے آپ نے جو آج بات کرنی چاہیے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک تو آپ یہ مشینری بھی دیتے ہیں، ساتھ آپ کی سوپ فیکٹری ہے، تو آپ لوگوں کی کیا ہیلپ کریں گے؟ تو اس میں ہماری ہیلپ یہ ہے کہ ایک تو ہم فارمولیشن مکمل طور پہ سکھائیں گے، ساتھ پریکٹیکل کام بھی سکھائیں گے اور ساتھ میں اچھی اور جاپانی اسٹینڈرڈ کی مشینری بھی پرووائڈ کریں گے۔ نذران بھی تھوڑا سا اپنی بزنس سٹوری کے حوالے سے بات کیجیے گا۔ بے شمار کاروبار ہیں لیکن آپ نے سوپ میکنگ کو چنا، ذرا سا بتائیے گا کہ کس طرح آپ کو اس کا آئیڈیا ہوا اور کب سے اور کتنی انویسٹمنٹ سے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے؟ میرا جو سٹارٹ بزنس ہے وہ تقریباً فرسٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر 10 سے 11 لاکھ روپے ہوئی ہے، جو کہ را مٹیریل کی صورت میں مکمل ہے۔ مشینری تقریباً جو ہے نا وہ میری 7 لاکھ کی تیار ہوئی تھی، باقی 3 لاکھ کا میں نے مٹیریل۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ساری آٹو مشین کی بات ہو رہی ہے، مینول مشین کے ساتھ کچھ پرائز کم بھی اس کے ساتھ انویسٹمنٹ میں ہو سکتا ہے یہ کام۔ ٹھیک ہے نذران بھی یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک اگر ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ میں بات کی جائے تو ٹوٹل انویسٹمنٹ ابھی تک اس پہ آپ کتنی کر چکے ہیں، کیا کھویا ہے آپ نے اور کیا پایا ہے؟ یہ چیز آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ پہلے تو کھویا ہے، کھونے کی وجہ کیا تھی کہ جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ مشینیں تو مجھے دے دی گئیں اور میں نے بہت سارے یوٹیوب پہ چینل دیکھے، مختلف بھائیوں کے دیکھے، مگر اس کے اندر کیا فرق تھا، انہوں نے ہمیں مشینری تو پرووائڈ کی لیکن ساتھ میں ایک دعویٰ کیا کہ ہم آپ کو فارمولیشنیں اور یہ سوپ کیسے تیار ہوتا ہے یہ مکمل گائیڈ کریں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہ میں مختلف ہمارے بھائی ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں لیکن وہ کچھ جانسا دے کر لوگوں کو یہ چیز دے دیتے ہیں اور وہ بعد میں فلاپ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ انٹرویو آپ کو بھی دیا ہے اور کئی اور چینلز پہ بھی دیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ پہلے سکھاتے ہیں، ساتھ مشینری بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے کسی میرے بھائی کا 1 روپے کا بھی نقصان نہ ہو، باقی رزق رب نے دینا ہے۔
बेशक जी, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और आपने यूट्यूब का जिक्र किया तो हर तरफ हम बेतहाशा वीडियोस देखते हैं जिसमें लोग बारहा ये गीत गाते हैं, मैं नहीं तो कौन, ये नहीं वो नहीं, मैं नहीं मैं कौन। लेकिन अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई बंदा मलिक नजरान साहब के साथ बिजनेस करना चाहता है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके पास कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी सोप मेकिंग की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है? जो अच्छी सूरत है इन्वेस्टमेंट की वो तकरीबन 10 लाख रुपए होनी चाहिए और कम से कम 7 लाख रुपए। उसमें कुछ मशीनरी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, मैनुअल हो जाती है, उसके हिसाब से 7 लाख तक विद मटेरियल आप जा सकते हैं। और अगर अच्छा मुकम्मल जो है ना वो आप इसको ऑटो पे काम करना चाहें तो उसके साथ मटेरियल विद मटेरियल आप 10 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है कि मिनिमम जो अमाउंट वो 7 लाख होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने मार्केट का मुकाबला करना है तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल होगी। तो मार्केट का मुकाबला नहीं, मशीनरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मार्केट के लिए तो आपके पास 3 लाख 3.5 लाख का 2.5 लाख का मटेरियल होना ज़रूरी है जिससे आप सरवाइव कर सकें। ठीक है, बाकी तो आपकी मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप कम भी ले सकते हैं और मुकम्मल भी ले सकते हैं। ऑटो और मैनुअल में दोनों सूरतें मौजूद हैं। ठीक है नजरान भाई, ये बताइएगा कि अगर ये वीडियो देख के कोई भी बंदा आपसे कारोबार करना चाहता है तो पहला स्टेप क्या होगा? वो आपसे राब्ता करेगा और उसके बाद आपको पेमेंट का जरिया क्या होता है? आप आया कोई एग्रीमेंट करते हैं और आप उसे कितने अरसे बाद मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, कितने दिन उसे काम सिखाते हैं, इस हवाले से बताइएगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि आपको लेन देन कैसे होगा, उसकी दोनों सूरतें, अगर कोई बैंक चेक लेना चाहे तो वो भी सूरत मौजूद है, स्टाम्प की सूरत मौजूद है, और तीसरा हमारा जो बिजनेस वर्क मतलब हमारा जो बिल है वो तीसरी सूरत मौजूद है। इसके अलावा मशीनरी के टाइम के आपने पूछा है कि कितने दिनों में, वो मशीनरी अगर आप पूरा सेटअप लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है हमें 30 से 40 दिन 25 से 30 दिन के राउंड अबाउट टाइम चाहिए होता है इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तैयार मशीनरी नहीं होती है, आपकी रिक्वायर के मुताबिक तैयार की जाती है। अगर आपकी मशीनरी कम है तो उसके लिए डेज कम हो जाएंगे, 15 से 20 दिन में भी तैयार हो सकती है। ठीक है, मशीनरी किसी ने आपसे ख़रीद ली, आपके साथ सेटअप तैयार कर लिया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज भी हैं जिनके सोप पाकिस्तान की मार्केट में हैं और लोकल भी बहुत सारे हैं। मार्केटिंग के हवाले से बताइएगा कि उसने प्रोडक्ट तो अपनी तैयार कर ली, साबन उसने बना लिए, सर सेल कहाँ पे करेगा? उस हवाले से भी आप कोई उन्हें प्लान देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है, पहले तो अगर को खुद बंदा अगर इस मार्केट से रिलेटिव है, मतलब कि वो सेल मैनिंग करता रहा है या उसका कोई बहुत बड़ा जनरल स्टोर है या उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल का कोई सिलसिला पहले से है तो उसके लिए तो आसान है, वो तो इस मार्केट के अंदर पहले से वो चल रहा है। अब वो बंदे जो अननोन है, नौकरी पेशा कह लें या कह लें कि कोई और काम करते हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल उनका कोई आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनके लिए यह है कि जैसे मैंने किया है, आपने मोहल्ले की बड़ी जो दुकान थी, शॉप कह लें उसे आप, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिए, उनको मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर चुना है, उनको मैंने कुछ प्रॉफिट के ऊपर जैसे कि 3 से 4 रुपये मैंने फी पीस उनको प्रॉफिट दी है कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास तो सेलमैन आते रहते हैं, तो आप उनमें से जिनको चाहें आप खुद आगे सेल करें। तो इस तरीके से मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुना। एक वो होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कई सालों से काम कर रहे होते हैं, जिनके पहले से अपनी गाड़ियाँ और उनके अपने सेलमैन मौजूद होते हैं, वो उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करें। इसकी भी 3 कैटेगरियाँ हैं सोप को उनको देने की। मार्केट में अगर आप होलसेल डीलर को देंगे तो आप इससे तकरीबन 5 रुपये से 6 रुपये तक एक पीस में प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये अलावा आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट है, इसमें बिजली ये वो सारी चीज़ें हटाकर ये सेफली 5 आपके होंगे। अगर आप सेलमैन को देते हैं तो सेलमैन के साथ आप 10 रुपये की प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। अगर आप खुद सेल करते हैं मार्केट के अंदर तो आपको तकरीबन 15 रुपये फी पीस आपकी बचत आएगी। ये 3 स्टेप पे आप सोप को सेल करेंगे। ठीक है नजरान भाई, ये बताइएगा कि 10 लाख तो लगा लिए, महाना कितने पैसे वो कमा सकता है? इसमें यह है कि मशीनरी पहले तो पूरी ऑटो है तो आप 800 से 1000 पीस आप बड़ा तैयार कर सकेंगे। ठीक है, बड़े साइज़ का। अगर छोटा साइज़ है तो वो मटेरियल तो उतना ही होगा, लेकिन टिक्की छोटी हो जाएगी तो वो पीस में ज़्यादा आ जाएगी, 1200-1400 के लगभग चली जाएगी।
ٹھیک ہے. اگر 1000 ایوریج ایک دن کا صابن وہ تیار کرتا ہے, 1000 ٹکی, مہینے کی 30,000 ٹکیاں وہ تیار کر لیتا ہے. اگین کویشچن یہ ہے, ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ بتائیے گا کہ کتنے پیسے ماہانہ وہ کما سکتا ہے. اگر وہ 1000 ڈیلی کا تیار کرتا ہے سوپ اور وہ اسے سیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مہینے کا آپ کا 30,000 کو 5 سے آپ ضرب دے کر 1.5 لاکھ روپے آپ کی یہ ڈسٹریبیوٹر کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے, یہ 1.5 لاکھ وہ ہے جو آپ کی ذاتی کمائی ہے. اس میں آپ کی پیکنگ لیبر, اس میں آپ کے بنانے والوں کی لیبر, اس میں آپ کے ریپر کاسٹ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایلفی ہے, ٹیپ ہے, آپ کا گلو وغیرہ لگتا ہے, کاٹن لگتا ہے, وہ آپ کی انویسٹمنٹ کی صورت میں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ساری کاسٹ نکال کے 1.5 لاکھ کما سکتا ہے. مین پاور کتنی چاہیے ہوگی؟ اگر میں یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہوں, مشینیں تو میں آپ سے لے لوں گا, مٹیریل آپ سے لے لوں گا, کاریگر مجھے کتنے چاہیے ہوں گے پیکنگ کے لیے, بنانے کے لیے, پنچنگ کے لیے, یہ ذرا بتائیے گا. اس کے لیے صرف 2 بندوں کی ریکوائر ہے. ایک تو جو خود انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایک تو وہ خود اسٹارٹنگ میں ظاہری بات ہے اس کو خود محنت کرنی ہوگی. جیسے ہم نے خود پیکنگ بھی کی ہے, خود ہی یہ سارے کام بھی کیے ہیں. میری فرسٹ ویڈیو جو رمضان شریف میں آج سے 1 سال قبل تقریباً وہ پچھلے رمضان شریف میں آئی تھی, جس پہ میرے نمبر نہیں ہیں, تو اس ویڈیو میں خود ہی کام بھی کر رہا ہوں, ساتھ میرے 1 ورکر تھا. آج الحمدللہ میری فیکٹری کے اندر 3 ورکر ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور مجھے تقریباً پچھلے 5-6 مہینے ہو چکے ہیں, میں نے ابھی تک سوپ تیار بھی نہیں کیا. مطلب یہ کام میں نہیں کرتا, لیکن اسٹارٹنگ میں آپ کو خود کرنا پڑے گا, ساتھ میں 1 بندہ آپ رکھیں گے, جس 2 بندوں کا یہ کام ہے.